السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس مہینے میں داخل کیا ہے وہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا عشرہ عطا کیا اس کو رحمت کا عشرہ کہتے ہیں، اور دوسرا عشرہ جو اللہ پاک ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی دے دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو آخری عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عشرہ بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اس عشرے کو اللہ تعالیٰ اس عشرے میں دوزخ سے خلاصی کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کا پورا عشرہ عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے اس عشرے میں داخل فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو سب سے آخری عشرہ ہے رمضان مبارک کا، دوزخ سے خلاصی کا پروانہ جس میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عشرہ بھی نصیب فرمائے، آمین۔ میرے محترم سامعین حضرات، آج جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خصوصی طور پر 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی ہمیں رمضان مبارک میں کثرت کرنی ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا ہے ان 4 اعمال کو۔ سب سے پہلا عمل ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے، پہلے عشرے میں ہی نہیں، دوسرے عشرے میں ہی نہیں، تیسرے عشرے میں ہی نہیں، بلکہ سارے عشروں میں۔ رمضان مبارک جب تک ہم سے چلا نہ جائے، ہمیں اس ماہ مبارک میں لا الہ الا اللہ اس کلمے کو بار بار، اور ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم راستے میں ہیں، چاہے ہم بس پر بیٹھے ہیں، چاہے جہاں بھی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کو پڑھتے رہیں، اس کا ورد جاری رکھیں۔ اور دوسری چیز جس کو ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت سے کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم سے کم اتنا پڑھ لیں، ورنہ پھر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ایک استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار سے بہت زیادہ آپ کو ملیں گے حدیث میں، لیکن اگر کسی کو پورا عطا نہیں ہے تو کم سے کم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے اس استغفار کو بار بار پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ، دل میں نیت کریں کہ اے اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ آئندہ چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں چاہے گناہ صغیرہ ہوں، جن گناہوں کو ہم حقیر سمجھ کے کر رہے ہیں اور جن گناہوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، ہم سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، ہم انجانے میں گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں۔ یہ گناہ جو اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں اور محفوظ ہو رہے ہیں، ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کا عزم کرتے ہوئے ہمیں جو ہے استغفار کرنا ہے اور دعائیں کرتے رہنے ہیں کہ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو اس رمضان مبارک کی صدقہ طفیل سے، اس رمضان کی ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے اور آئندہ گناہ کرنے سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اس کا عزم کرتے ہوئے ان دعاؤں کو ہم اپنے ساتھ میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارے گناہوں کو چھپانے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہمارے گناہوں کو مٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر ہمیں گناہوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو استغفار کرتے رہیں۔ دوسری چیز استغفار بتائی،
اور تیسری بات، تیسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے، جس کو ہر مومن کے لیے چاہیے کہ وہ ضرور بضرور اس عمل کو کرتا رہے، اس کے بغیر اس کے لیے جو ہے کوئی راہ نجات نہیں ہے، وہ ہے جنت کو طلب کرنا۔ اللہ سے جنت کو مانگتے رہیں، اللہم انی اسألک الجنت، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بار بار پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگ رہے ہیں۔ کون مانگ رہے ہیں؟ جو سردار انبیاء ہیں، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ دعا مانگ رہے ہیں، جن کی گناہ نہیں ہے، جن کے گناہ ہوتے بھی تو اللہ معاف کر دیتے۔ ایک تو گناہ ہوتے ہی نہیں انبیاء کرام سے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں۔ ہم تو جو ہے قدم قدم پر گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، دن رات ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور ہم ان گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بار بار ہمیں جنت کو مانگنا ہے، جنت کو مانگتے رہنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہنم سے ہی پناہ مانگ رہے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ لہذا جو چوتھی چیز ہے جو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے دوزخ سے پناہ مانگیں، اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیجئے، دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بچا لیجئے۔ لہذا جس مومن کو جنت میں ڈال دیا گیا، جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا اور دوزخ سے بری ہونے کا پروانہ مل گیا، تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی مومن نہیں ہے۔ چاہے دنیا کی دولت اس کے پاس نہ ہو یا کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن اس کے پاس کلمہ توحید ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیں اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر مالدار، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چار اعمال کو بار بار کرنے کی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے تسبیحات کو قبول فرمائے، اور جو حضرات ابھی بھی روزے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تیری تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نمازوں کی بھی پابندی کریں اور روزہ رکھتے ہوئے تسبیحات کا معمول رکھیں، خیر کی بات کریں، برائی سے بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ جو حضرات رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک جو تیرا مہینہ ہے، جو تیرا مہمان ہے، اللہ ہمیں جو ہے اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنے کی، اس کی عزت کرنے کی اور اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم سامعین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کوشش کی جائے گی کہ آپ کی خدمت میں رمضان کے تعلق سے کچھ اصلاحی باتیں بیان کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔